عائشہ کی خودکشی ہم کو تو لگتا ہے کہ وہ انسانیت کی خودکشی ہے۔ عائشہ خودکشی سے پہلے ایک جملہ سے انسانوں کو ہلا دیا۔ عائشہ کا ایک آخری جملہ تھا کہ میں اللہ سے دعا کروں گی کہ پھر انسانوں سے کبھی ملاقات نہ ہو۔ گویا کہ عائشہ کو چاہے سسر کے شکل میں ہو، شوہر کے شکل میں ہو، سسرالی رشتہ دار کے شکل میں ہو، یا سماج کے شکل میں ہو، یا سماجی لیڈروں کے شکل میں ہو، کہیں بھی عائشہ کو انسان نہیں دکھا۔ وہ انسان نہیں دیکھا، انسان کے شکل میں حیوانوں سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنا درد کس کو سناتی؟ حال ہی ہوئے گجرات کی لڑکی عائشہ کے ساتھ خودکشی والے معاملے پر مٹیا برجونالہ کے امام جناب مولانا اسلام الدین صاحب کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ ملک میں گاہے بگاہے دہیج کی بھیٹ چڑھتی بیٹیاں دکھائی دیتی ہیں، تو اس پر کیا سخت قانون بننا ضروری نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جہیز ایک ایسی لعنت ہے جس کو مسلم سماج اور دیگر لوگ بھی سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ نئے سلسلے میں کوئی بھی اپنے حیثیت کے مطابق سماج میں رہنے والے ہر انسان کو اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا چاہیے تاکہ جہیز کی لعنت سے پوری قوم بچ جائے۔ لیکن اس سلسلے میں ہم لوگ چائے دکان، پان دکان اور آپسی گفتگو میں جہیز کے خلاف بول لیتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہیز دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس حرام کاری میں لوگ پھنستے چلے جا رہے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ہندوستان میں جہیز کے خلاف قانون ہے، لیکن اس پر کوئی عمل دکھائی دیتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ مزید قانون کی ضرورت ہو تو قانون بننا چاہیے۔ اگر قانون بن جائے، نافذ ہو جائے اور جہیز کی لعنت سے لوگ دور ہو جائیں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ قانون بننا چاہیے اور جو قانون ہے اس پر سختی کے ساتھ اس قانون کو نافذ کرنا چاہیے۔ پی ایم مودی جو ہے وہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، تو اس سے آپ کہاں تک مطمئن ہیں؟ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ صرف نعرہ لگا لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو مودی سرکار جب سے بنی ہے تب سے اب تک کا جائزہ آپ لیجئے تو بیٹیوں پہ زیادہ ظلم، خودکشی اور نہ جانے کیسے کیسے گھنونی حرکتیں بیٹیوں کے ساتھ کی جا رہی ہیں۔ آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ان کی حکومت میں بیٹیوں پہ زیادہ ظلم ہوا ہے۔ اگر مودی جی نعرہ لگا رہے ہیں کہ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، تو اس کے لیے کوئی ٹھوس قدم بھی اٹھانا چاہیے، بیٹیوں کی تعلیم کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ لیکن ایسا تو کچھ نظر نہیں آتا، صرف نعرہ نظر آتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ نعرہ لگا رہے ہیں تو اس سلسلے میں کچھ ٹھوس قدم بھی اٹھانا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں گجرات کی عائشہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے، انہوں نے خودکشی کرنے سے پہلے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا اور جس سے پوری انسانیت جو ہے وہ شرمسار ہو گئی ہے۔ چونکہ آپ بحیثیت امام ہیں تو آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی کیا ہے؟ عائشہ کی خودکشی ہم کو تو لگتا ہے کہ وہ انسانیت کی خودکشی ہے۔ عائشہ خودکشی سے پہلے ایک جملہ سے انسانوں کو ہلا دیا۔ عائشہ کا ایک آخری جملہ تھا کہ میں اللہ سے دعا کروں گی کہ پھر انسانوں سے کبھی ملاقات نہ ہو۔ گویا کہ عائشہ کو چاہے سسر کے شکل میں ہو، شوہر کے شکل میں ہو، سسرالی رشتہ دار کے شکل میں ہو، یا سماج کے شکل میں ہو، یا سماجی لیڈروں کے شکل میں ہو، کہیں بھی عائشہ کو انسان نہیں دکھا۔ وہ انسان نہیں دیکھا، انسان کے شکل میں حیوانوں سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنا درد کس کو سناتی؟ سماج میں ایسا اس کو انسان نہیں دکھا، اور جب نہیں دکھا تو آخری فیصلہ وہ گجرات کے سابرمتی
ندی میں اس نے اپنا سکون تلاش کیا کہ یہ موت ہی میرا سکون ہے، اس لیے کہ جب انسان میں لوگ صرف خود غرضی کے لیے سماج میں لوگ جینے کی عادت پڑ گئی ہو اور سماج کے ہر فرد اپنے مفاد کے لیے جیتا ہو، تو وہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ عارف جیسے کتنے شیطان پیدا ہوں گے، عارف جیسے کتنے جہیز کے لالچی کتے پیدا ہوتے رہیں گے، جب تک سماج اور سماج کے لوگ اپنی زبان، اپنی آنکھیں، اپنے کان بند کر کے رکھیں گے۔ ہمارے مذہب اسلام میں عورتوں کی جو حقائق ہے اس تعلق سے مختصر انداز میں بتائیے، چونکہ جو ہے عائشہ نے جو ایسے کیا ہے سوسائڈ، تو اسلام میں تو اس طرح کی حرکت کو غلطی قرار دیا جاتا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے نئے نوجوان لڑکوں کو اور لڑکیوں کے لیے کیا میسج دیں گے؟ اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے وہ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے جہاں شوہروں کو گھر کا راجہ بنا دیا، وہیں عورتوں کو گھر کی رانی بنا دیا ہے۔ اسلام نے کہا ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہاری لباس ہیں، تم عورتوں کے لباس ہو، گویا کہ تم ایک دوسرے کے محافظ ہو۔ عورتیں شوہر کی حفاظت کریں، شوہر اور اپنی بیوی عورت کی حفاظت کریں، یہ اسلام نے پیغام دیا ہے۔ اسلام نے یہ پیغام نہیں دیا ہے کہ جہیز کے نام پہ اپنی بیوی کے گھر بار کو لٹا دو، اس کے ماں باپ کے خاندانی پونجی کو بیچنے پہ مجبور کر دو۔ اسلام نے یہ پیغام نہیں دیا ہے۔ اسلام نے یہ پیغام نہیں دیا ہے کہ لوگ شادی کے لیے بھیک مانگیں۔ اسلام نے یہ پیغام نہیں دیا ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے مسجد کے دروازوں پہ، مندر کے دروازے پہ، راستے میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے۔ اسلام کا پیغام ہے سادگی کے ساتھ شادی بیاہ کرو، اتنے سادگی کے ساتھ شادی بیاہ کرو کہ تمہاری زندگی خوشحال ہو جائے۔ لیکن جہیز کی لالچ اور شادی بیاہ کے غلط رسومات نے انسان کو حیوان بنا دیا ہے، انسان کو درندہ بنا دیا ہے۔ انسان ایک دوسرے انسان کے بارے میں، اس کی بھلائی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، صرف اپنے مفاد اور خود غرضی میں انسان مبتلا ہو چکا ہے۔ لہٰذا ہم نہ صرف مسلم نوجوانوں کو بلکہ ہندوستان میں بسنے والے ہر نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انسانیت دل میں پیدا کرو، ایک اچھا انسان بنو اور شادی بیاہ کرو تو زندگی کا ساتھی لاؤ، گھر کی نوکرانی سمجھ کے نہیں، زندگی کا ساتھی لاؤ اور اس کے ہر دکھ درد میں شریک ہو جاؤ، اور جہاں سے تم بیٹیاں لا رہے ہو اس گھر کی عزت و آبرو، شان و شوکت کی بھی حفاظت کرو۔ یہ ہے میرا پیغام۔ جہیز کی لعنت سے قوم برباد ہو جاتی ہے، سماج برباد ہو جاتی ہے اور سوسائٹی بگڑ جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، اپنی سماج کو بچانا ہو تو اس جہیز کی لعنت سے دور رہو، سادگی میں شادی کرو۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی ایک انسان کا پیغام ہے اور یہی اسلام الدین رضوی کا پیغام ہے۔ بہت بہت شکریہ۔